قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ جو غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ احد، اس میں صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے اور کافی زخمی ہوئے تھے، اور جو قریش مکہ کی فوج تھی وہ بھی کوئی واضح کامیابی حاصل کیے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو چند میل کے فاصلے پہ پہنچ کر قریش نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم مکے میں جا کر کیا بتائیں گے، کیا ہم جنگ جیت کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ان کو اتنا زخمی کیا، اتنا مارا۔ بولا بے وقوف ہو، جنگ جیتنے کا ثبوت کون سا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ان کا بندہ ہم نے قیدی پکڑا ہو، کوئی ان کا مال ہم نے چھینا ہو؟ بھائی ہم مکے میں جا کے کیسے کہیں گے کہ ہم جنگ جیت کے آئے؟ ہم تو جنگ نہیں جیت کے آئے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ کے کافروں کا پیچھا کرو، ان کا پیچھا کرو، اور وہی صحابہ جائیں گے جو جنگ میں مطلب تھے، جو اس دن جنگ میں تھے، احد سے واپس اندر مدینے میں نہیں آئے، اور باہر ہی یہ حکم آ گیا کہ بھائی ان کا پیچھا کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام زخمی ہیں اور کثیر تعداد زخمی ہے، کئی شہید ہو چکے تھے، وہ تو ظاہر شہید تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تازہ کمک کہیں سے نہیں منگوائیں گے کہ جناب کسی دوسرے قبیلے کے یا مکے میں جو مسلمان کوئی رہ گئے تھے تو ان کو بلنا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہی جائیں گے جو احد میں تھے۔ اب وہ تو سارے تقریباً زخمی تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی برکت سے یہ بات ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی، جم گئی تھی کہ کامیابی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری میں ہے۔ تو دیکھیے شدید زخمی حالات ہیں، اور ایک ہاتھ آیا دشمن ڈوج دے کے نکل کے جا چکا ہے، طبیعتوں پر بھی بوجھ ہے، نہ طبیعت فریش ہے نہ جسم فریش ہیں، اور حکم آ جاتا ہے کہ چلو، اور صحابہ کرام سارے چل پڑتے ہیں۔ یہ ہے نشاط الی الحسنات، چستی ہو تو نیکیوں کی طرف ہو۔ اچھا، یہ چستی نیکیوں کی طرف یہ خود بخود نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے نا کہ جی وہ اچھا خاصا ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے، شادی کی دعوت ہے، گپیں چل رہی ہیں، اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی ہے اور ایک بندہ اٹھ کر چلا جاتا ہے نماز پڑھنے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہوئی جانے میں، اس کے دل پر بھی اسی طرح چھرے چلے، اسی طرح تکلیف ہوئی جیسے آپ کو ہوگی جب آپ اپنی موج مستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے نفس کو تابع کرنے کی کوشش کریں گے، اور نفس اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا ہے اور آپ اس پہ زبردستی کریں گے۔ یہ ہر ایمان والا انہی مشکلات سے گزر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی مثال کے طور پر فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ فجر کی نماز میں لوگ کیسے چلے جاتے ہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھا جاتا، تو شیطان میرے دل میں ڈالے گا کہ ان کو مشکل نہیں ہوتی، ان کو مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے آسان ہے۔ آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جس مشکل کا سامنا کرنے سے میں ڈر رہا ہوں، میں اپنے نیند کو دھکا دے کے کھڑا ہو کے نماز میں پہنچنے کی ہمت نہیں کر رہا، اس نے لمبے زمانے تک وہ مشکل برداشت کی، اس مشکل کا بہت لمبے زمانے تک سامنا کیا، یہاں تک کہ اس کو ٹریننگ ہو گئی، اب اس کو اتنی مشکل نہیں ہوتی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔